جی ٹی وی کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید کا پہلا پروگرام، اور ایک حد تک ملک کی سیاست پس منظر میں چلی گئی کہ ایران کے جوابی حملے نے جو اسرائیل بربریت مہینوں سے دکھا رہا تھا فلسطینیوں کے خلاف، ایک بار پھر خلیج کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ گو کہ امریکہ نے قطعی انکار کیا ہے کہ وہ جو بائیڈن نے کہ وہ الیکشن میں خاص طور پر کہ اس مرحلے پر اسرائیل کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن سب جانتے ہیں کہ جو اسرائیل اتنا ایگریسو ہے اور اس نے مہینوں نہیں سالے کونے کو آ رہا ہے جو کچھ فلسطین میں کیا، جو غزہ میں کیا، 37,000 فلسطینی مارے گئے اور عرب ممالک کی بے حسی آپ کے سامنے ہے۔ ایران نے ایک حد تک ضرور ساتھ دیا، لیکن اس نے گریز کیا تھا، لیکن اس وقت ایرانی نے جو حملہ کیا ہے اس نے، میں نے کہا کہ سارے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ خود پاکستان میں ابھی سعودی وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ایرانی پہلی بار ان کے پریزیڈنٹ بھی آئیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں متین حیدر صاحب ہیں، ابھی دفتر خارجہ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بریفنگ میں شامل تھے۔ ڈاکٹر ہما بقائی انٹرنیشنل ایشوز پر بڑی گہری نظر ہے وہ، اور نثار سید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ذرا کوئک مجھے بتا دیں متین، تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں کہ آج کی جو بریفنگ تھی یقیناً گارڈڈ ہوتی ہے، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں تک بات اور صحیح ہے کیونکہ حساس معاملے ہیں، لیکن کتنا کہتے ہیں جی پاکستان کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا، وہ تو کہتے ہیں امریکہ کو بھی اعتماد میں لیا تھا ایران نے جو کچھ ہوا؟ جی جی بہت شکریہ بریلوی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حملوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں ایران کے سفیر نے دفتر خارجہ کا وزٹ کیا فوری طور پہ اسٹرائک کے بعد، یعنی جو نیکسٹ امیڈیٹ مارننگ تھی، اور پاکستان کو اعتماد میں لیا، وہ تمام پس منظر بتایا کہ جس کی وجہ سے ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ آپریشن جسے سچا وعدہ کہتے ہیں وہ انہوں نے وہ کیا۔ تو پاکستان کو انہوں نے اس کارروائی کے بعد اعتماد میں لیا، تمام تر ان چیزوں سے، تمام تر ان حالات واقعات سے کانفیڈنس میں لیا، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو پاکستانی دفتر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آیا، اس کو بھی ہائیسٹ لیول پر ایرانی لیڈرشپ نے اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا۔ تو اس طرح سے کہ جو دفتر خارجہ کا رد عمل آیا ایرانی حملے کے اوپر، ایرانی لیڈرشپ نے اس سٹیٹمنٹ، چونکہ اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈپلومیسی ناکام ہو چکی ہے، نمبر 2 اس میں کہا تھا کہ سیکیورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے، اسی سٹیٹمنٹ میں پاکستان نے اپنے 2 اپریل والے سٹیٹمنٹ کو بھی جوڑا، جس میں پاکستان واحد ملک تھا جس نے 2 ٹوک الفاظ میں دمشق میں ایرانی جو کونسلر سیکشن ہے اس پر کیے جانے والے اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان اور جو ایران ہے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، اور عید سے کے موقع پہ ایک دن پہلے ہی ایرانی صدر کی ٹیلی فون کال بھی آئی صدر آصف علی زرداری کو، اور اب 22 تاریخ کو وہ تشریف بھی لا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جس طرح باقی ممالک کو، اپنے انتہائی قریب ترین ممالک کو کانفیڈنس میں لیا، اسی طرح انہوں نے پاکستان کو بھی، چونکہ پاکستان اور ایران کا بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں تناظر میں کہ دیکھیں وہ پورا 6 ماہ 8 ماہ گزر گئے اور غالباً 37,000 یعنی اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کا مسیکر ہوا، لیکن بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا ایران اپنے طور پر بیان کی حد تک دیتا رہا، تھریٹ بھی دی اور شاید بالواسطہ مدد بھی کی، لیکن عرب ورلڈ میں تو ایک مجرمانہ خاموشی رہی۔ اب ایک بار پھر ان کا امتحان آ رہا ہے کہ اگر اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے یا ایران اسرائیل کے درمیان کو ذرا وار کو زیادہ تیزی پکڑتی ہے، پھر یہ کیا رول ادا کریں گے نثار صاحب؟ جی 6 ماہ غزہ جنگ کے بعد ایران کو یہ موقع جو ہے وہ دمشق پہ اس کے سفارت خانے پہ حملے کے بعد میسر آیا، کہ جس میں اسرائیلی حملے کے اندر ان کے 7 سفارتکار اور IRGC کے کمانڈرز جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، کہ وہ ریٹیلیشن کرے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے اوپر ہونے والے حملے کا بدلہ لے سکے۔ اور ایرانیوں نے اس حوالے سے اقوام متحدہ کو، جو پڑوسی اور دوست ممالک تھے، ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اسرائیل جو ہے یا غزہ وار سے پیچھے ہٹے یا اس حوالے سے اپنی جسٹیفیکیشن دے اور معافی مانگے۔ اور جب یہ باتیں پوری نہ ہو سکیں تو ایرانیوں نے اعلان کر کے اپنا حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی اسرائیل امریکہ کی طرف سے مدد کا طلبگار تو دکھائی دیتا ہے، لیکن امریکہ نے واضح طور پر ان کو یہ اشارہ دے دیا ہے
کہ وہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتے. عرب ریاستوں کی جو جہاں تک کردار کی بات ہے وہ انتہائی افسوسناک رہا ہے. اردن نے اپنی سرزمین کو ان ڈرونز کو روکنے کے لیے فراہم کیا ہے، جبکہ اردن اس سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ہونے والی غزہ میں جارحیت پہ اپنا کوئی کردار ادا کرتا دکھائی نہیں دیتا. اردن کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے ان ڈرونز کو، ان میزائلوں کو اسرائیل پہنچنے سے روکنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. عرب ریاستیں گو کہ اسرائیل کے خوف میں مبتلا ہیں یا کچھ ان کے ساتھ باضابطہ طور پر سفارتکاری میں ملوث ہیں یا ان سے کاروباری تعلق رکھتی ہیں، لیکن عرب عوام اسرائیل کے شدید مخالف ہیں اور غزہ میں ہونے والی 37,000 جانوں کی قربانیوں پر ہر انسان، ہر مسلمان اور ہر دنیا کا جوان جو ہے وہ نوحہ گناہ ہے. تو اس لیے عرب ریاستوں کی اگر ترجیح اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ہو تو عرب عوام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی نہیں دے گی آپ کو. اور اگر یہ جنگ ایسکلیشن بڑھتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر تو عرب عوام عرب بادشاہوں یا عرب حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، اور وہاں پر بھی آپ کو چھوٹی بڑی بغاوتیں ہوتی دکھائی دے سکتی ہیں. کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، جس طرح ہم پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، کہ وہ ایران پہ براہ راست حملہ کرے، خاص طور پہ امریکہ، جبکہ 2024 امریکہ میں پریزیڈنشل ایئر ہے الیکشن کا. جی تو امریکہ کسی نئے ایڈونچر کی کو متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اسرائیل کا ہمراہ سر دست جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے، گو کہ نیتن یاہو کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈونچر مزید کرنا پڑے گا. جی کیا ڈاکٹر صاحب ہمیں سن رہی ہیں ہما بقائی؟ میں ڈاکٹر صاحب کو ہما بقائی میں جوائن کریے. نثار صاحب نے ذرا اور ذرا تفصیل سے اس پر کہا، لیکن یہ کہاں سے افواہیں آ رہی ہیں، یا افواہ کہہ لیں یا خبر، کہ اسرائیل جوابی حملہ کسی وقت کر سکتا ہے، اور عام طور پر عموماً یہ رات کو کے پہری میں ہوتے ہیں؟ متین دیکھیے، یہ جو اسرائیل کے جوابی حملے کی بات ہے یہ خود اسرائیلی لیڈرشپ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹس آئیں، تاہم انہوں نے کوئی کسی تاریخ اور وقت کا انہوں نے نہیں بتایا. لیکن ابھی جیسے کہ نثار صاحب کہہ رہے تھے، ایک تو امریکہ کی طرف سے دو ٹوک پیغام دیا گیا، اور یہ جو پیغام دیا گیا یہ امریکی صدر بائیڈن کی نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون پہ ہونے والی بات چیت میں سے لیک کیا گیا صرف CNN کو. لیکن بات چیت ہوئی ہے، یہ میسج دیا گیا تھا، اور آج برطانوی وزیر خارجہ کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا. انہوں نے بھی اسرائیل سے کہا ہے کہ اگر آپ جوابی کارروائی کریں گے تو صورتحال مزید کشیدہ ہوگی. تو اسرائیل اب اپنی جس طریقے سے ایران نے بڑا کامیاب حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اسرائیل اب کچھ ایسا حملہ کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بڑا نقصان بھی نہ ہو، اور اب اسرائیلی عوام کی نظروں میں اس کی فتح بھی ہو جائے. اور جی لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر یہ جو بائیڈن نے بیان بھی دیا ہے اور جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہیں سپورٹ کریں گے حملے میں، لیکن سب کو علم ہے کہ بغیر امریکنز اور ویسٹرن کنٹریز کے اسرائیل کا تو وجود نہیں ہے. اور یہ جو پورے 6 ماہ جنگ جاری رہی، عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی، یہ بھی بیکاز آف امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز سپورٹ. تو اس مرحلے پر اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ بڑھتی ہے تو ہم نہیں سمجھتا کہ اس میں امریکہ جو ہے وہ ایران سے جو پہلے ہی بہت سارے آپ کو پتہ ہے ایک سخت قسم کی ان کی کشیدگی چل رہی ہے، الگ رہ سکے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایران جو ہے نا وہ غزہ نہیں ہے، اور ایران کو بالکل اس طرح نہ امریکہ ٹریٹ کر سکتا ہے، نہ بینجامن نیتنیاہو اس طرح ٹریٹ کر سکتا ہے جس طور انہوں نے غزہ کو ٹریٹ کیا ہے. بینجامن نے اپنی فرسٹریشن میں دمشق پہ حملہ کیا تھا، ایرانین سوئل کے اوپر ان کی کانسلیٹ پہ، تاکہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ سکے. امریکہ اس جنگ میں گھسیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایران جو ہے وہ ون آف دا لارجسٹ فورسز ان دا مڈل ایسٹ ہے، لیکن اس سے بھی جو خطرناک بات ہے وہ ہے ایران کا پراکسی وار سسٹم. ایران جس طرح کی سپورٹ اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دیتا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ایران نے بھی جو جواب دیا ہے اسرائیلی ایگریشن کا وہ سلو تھا، میجرڈ تھا، ہارڈ پوسچرنگ تھی، اور اس نے کہا کہ میں اس قصے کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کانفلکٹ کی ایسکیلیشن کا فائدہ صرف اسرائیل کو بھی نہیں
پھر بینجامن کو ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جنگ اب ہار رہا ہے. جو امریکن وال اسٹریٹ جرنل ہے اس نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے اسرائیل کی اتنے فورس کے استعمال کے باوجود, اور یہ ایکچوئل ڈیفیٹ اگر ابھی نہیں ہے تو یہ ایکچوئل ڈیفیٹ بن جائے گی. کوئی بھی اہداف اپنے کلی طور پر اسرائیل 7 اکتوبر سے لے کر آج اپریل 2024 سے حاصل نہیں کر سکا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ایران کی کولڈ وار تو چلتی ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی, لیکن ایران کے ساتھ ہاٹ وار بہت مشکل ہے. ان کے پاس ایک انفراسٹرکچر ہے اسپیڈ بوٹس کا, جو وہ اگر سمندر میں چھوڑیں تو ساری ترسیل بند کر سکتے ہیں. سب مرینز کا ایسا ان کے پاس نیٹ ورک ہے. تو جس طرح کی فورس ایران ہے اس کے ساتھ اس طور کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا, اور اس بات کا ادراک بہت اچھی طرح امریکہ کو بھی ہے اور برٹن کو بھی ہے. تو یہ پوسچرنگ کریں گے, ایکٹیو وار میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے, ایک بریک کے بعد آتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ صورتحال انتہائی کشیدہ بلکہ سنگین ہے. سعودی وزیر خارجہ یہاں موجود ہیں, توقع کی جا رہی ہے کوئی اسرائیل کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے. آج گفتگو کریں گے ایک بریک بعد تفصیل سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد بقائی, نثار صاحب اور متین حیدر صاحب. مجاہد بریلوی اسلام آباد اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. نثار صاحب, آپ نے ڈاکٹر محمد بقائی کی آبزرویشن سنی ہوگی اور پہلے میں آپ کی رائے جاؤں گا, لیکن میں اگر اس میں اور بھی اضافہ کر دوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا فلسطین میں, اتنی بڑی میسیکر جو فلسطینیوں کا کہا, تو یہ امریکن اور ویسٹرن کنٹریز یہ بھی تو چاہتے ہوں گے کہ یہ جو ایران بار بار جو ہمیں تھریٹ کرتا رہتا ہے, یا ایک تھریٹ بنا ہوا ہے ہمارے لیے, ایک ابھی نہیں بلکہ بہت آگے تک تھریٹ رہے گا, تو کیوں نہ اس بار اس سے بھی نمٹ لیا جائے؟ میرے خیال سے امریکہ میں اب وہ استطاعت یا اس کے اندر وہ قوت باقی نہیں رہی ہے کہ وہ کسی بھی بڑی نئی ایڈونچر کا شکار ہو سکے. مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والے کرائسس اور اس کے بعد یوکرین وار کے اندر امریکہ کی جو سپر پاور تھی وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکی ہے کہ امریکہ از ناٹ مور سپر پاور. اب وہ سپر پاور نہیں رہا بلکہ وہ ایک ریجنل پاور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. وہ آپ کے خلاف سفارتی اور معاشی سینکشنز تو لگا سکتا ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں نہیں جا سکتا. اور یہ غزہ وار نے یہ ثابت کیا کہ جو بالکل ایک عام سی تنظیم ہے حماس, جو ان کے پاس نہ کوئی جہاز ہے نہ کوئی ٹینکس ہیں, انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر اپنی جانوں کی قربانی تو دی فلسطینیوں نے, لیکن انہوں نے اسرائیل کو اپنے 1 انچ زمین پر نہیں آنے دیا, جبکہ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ امریکہ, برطانیہ اور تمام سپر پاور کی سپورٹ شامل تھی. اسی طریقے سے ہم یمن میں دیکھ سکتے ہیں کہ حوثیز کے خلاف پوری دنیا کا اتحاد بنتا ہے, اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی حوثیز سے 1 انچ زمین بھی یمن کی نہیں دے سکتے. تو یہ جو ورلڈ پاور تھی سو کالڈ یا ریجنل پاور تھی وہ مڈل ایسٹ میں ایکسپوز ہو چکی ہیں. نہیں, لیکن زیادہ ایکسپوز تو ہو چکی ہیں, لیکن آپ بتائیے نا کہ کوئی 37,000 تعداد کم ہوتی ہے, 5,000 اور 7,000 اور 10,000 اور 20,000, یعنی یہ ہر مہینے بڑی ہے نا. آپ نے مسلم ممالک کا شرمناک کردار اس وقت دیکھا ہے ایرانی ڈرون اٹیکس میں, کہ یا تو وہ خاموش رہیں اور خاموشی سے اسرائیل کی حمایت کرتے رہیں, یا اردن کی طرح انہوں نے ان ڈرونز کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو فلسطینی سرزمین جو کہ ہر طرف سے جو ہے اسرائیل کے محاصرے میں ہے, اس کے باوجود بھی حماس کی قیادت نے اور جہاد اسلامی کی قیادت نے وہاں پہ رہ کر ثابت کیا کہ وہ اپنی سرزمین پہ اسرائیل کو قابض ہونے نہیں دیں گے, چاہے جائے کہ تمام ریاستیں اس کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایرانیوں نے جو یہ ڈرون اٹیک کیا ہے, جو میزائل اور اسکٹ میزائل اٹیک کیا ہے, اور ان کے جو ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے یا ان کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا ہے, اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کی اس ریجن میں اب سپریمیسی باقی نہیں رہ سکتی. اسرائیل وہ سپر پاور نہیں ہے اس ریجن کی جو پہلے ہوتا تھا, جس کے مقابلے میں کوئی مسلم ملک, کوئی ملک کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. تو دیکھیں یہ جو تنظیمیں تھیں حزب اللہ اور حماس نے اسرائیل کی رٹ کو نمبر آف ٹائم چیلنج کیا اور ثابت کیا کہ وہ اپنی جانیں تو دیں گے لیکن وہ اپنی سرزمین نہیں دیں گے. اس کے بعد ایک اسلامی ملک ایران نے بھی اسرائیل کی سپریمیسی کو چیلنج کر دیا ہے, اور 6 ماہ ہونے کے بعد نیتن یاہو کی حکومت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے.
اسرائیل کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہی ہے، وہ اس ٹھیک جنگ کو ہار ہے چکے ہیں۔ نثار صاحب، میں چیز ایک اگر کوئی please. ڈاکٹر صاحبہ سے جی. لے لوں، ڈاکٹر ہما، ڈاکٹر صاحب آپ نے نثار صاحب نے جو کچھ کہا، لیکن مجھے ابھی بھی اس بات کا خدشہ اور خطرہ لاحق ہے کہ اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے، جس طرح کی افواہیں بلکہ کہ خبریں آ رہی ہیں، تو یہ بغیر امریکن اور ویسٹرن کنٹریز کے نہیں ہوگا، اور بہرحال ایران ایک مستقل پرابلمز ہے ویسٹ کے اور امریکہ کے لیے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہے امریکہ، لیکن وہ پہلے بھی ایڈونچر کر چکے ہیں. ہما بقائی جی ڈاکٹر صاحبہ، متین ڈاکٹر صاحبہ جی یہ اسپیکولیشن، ہم ایسی بہت ساری اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ اب بہت زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سچویشن مخدوش ہے، اور اس مخدوش سچویشن کا شاخسانہ کیا ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے یا اس کو ایکسکلیٹ ہونے کی اجازت دی جائے. آپ نے ابھی فرمایا سعودی فرما رواز کی یہاں ریپرزینٹیشن ہے، ایران سے کیا ریپرزینٹ، تو سب کو ایک ہی کہ ایسکلیٹ نہ ہو. امریکہ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ شاید کھل کے کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. جو واحد ایسکلیشن چاہتا ہے وہ اسرائیل ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اسرائیل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہے. وہ اپنی بقا، اپنی سیاسی بقا کے لیے، اپنی گلوبل کے کھیل کو مزید پھیلانا چاہتا. دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی سوچ میں کیا انٹرنیشنل کمیونٹی، ویسٹرن کمیونٹی ان کو بیڑی ڈال پائے گی. کیونکہ ایران جو ہے، اگر ایران پر اس کے بدلے حملہ کیا گیا تو پھر وہ پلٹ کر ایسا حملہ نہیں کرتے. انہوں نے پہلے کو بتا دیا تھا حملہ کرنا. آپ کے ساتھ کچھ ڈرونز انٹرسیپٹ ہو گئے، یہ کیوں ہو گئے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی سی آواز میں پرابلم ہو رہی ہے. امین، آج جو فورن آفس کا جو ہمارا ماحول تھا، تو وہ اس کو فیل کر رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ آنے والے ہیں، ایرانی آنے والے ہیں، وزیر خارجہ آ چکے ہیں، خارجہ آ چکے ہیں، سوری. ایران کا متوقع ہے صدر رئیسی کا وزٹ، اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. تو بہرحال ابھی ہمارے ڈار صاحب فورن منسٹری کے حوالے سے بریفنگز لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دے رہے ہیں. اور آپ کے خیال میں کیا اب تک ویسٹرن کنٹریز، خاص طور پر امریکنس بھی رابطے میں ہوں گے کہ پاکستان اس میں کوئی مڈل رول ادا کرے؟ جی، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، اور یقینی طور پر امریکی حکام بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں. اور آپ کو ایک اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اہم ترین اس وقت جو کہا جا رہا تھا پس منظر میں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر امریکہ کے اعتراضات ہیں، سائلنٹلی امریکہ کی طرف سے ڈپلومیٹک میسج آیا کہ آپ اس پائپ لائن پہ کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چونکہ پاکستان نے امریکی حکام کو کانفیڈنس میں لیا تھا کہ ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں، لہٰذا اگر آپ کا کوئی انتہائی سیریس نوعیت کا کوئی اس کے اوپر آبجیکشن ہے تو بتائیے، ادروائز اس کو تو امریکہ کی جانب سے سائلنٹلی کہا گیا. تبھی تو پاکستان نے ایرانی صدر کے دورے سے چند دن پہلے اس پائپ لائن کے اوپر کام شروع کر دیا. اور جس طرح میں نے پہلے کہا، ایران نے بھی اسٹرائک کے بعد پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا. ویسٹرن کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں تھے، چونکہ پاکستان امیجیٹ ایران کا ہمسایہ. اور دوسری چیز، ایک اور اہم چیز ہمیں بتائی گئی کہ جو اس وقت ایران اور سعودی ہم آہنگی ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی، وہ بھی انٹیکٹ ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سعودی عربیہ نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے پس منظر کے رابطوں میں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ. ایران کی جو میسیجنگ ہوئی، جو سفارتی میسیجز کے، ایک تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ ابھی یہ جو ایران سعودی دوستی ہے اور جو پیچ اپ ہوا تھا یہ ڈسٹرب نہیں ہوا، ابھی یہ بھی قائم ہے. اور یہ پاکستان کے حق میں بہت ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ یہ مشکل رہا ہے کہ کیسے بیلنس کیا جائے سعودی اور اب انہوں نے بیلنس کر چکے. میں بریک کی طرف چلتا ہوں، بریک کے بعد نثار سعید صاحب، ڈاکٹر ہما بقائی، متین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولوی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری تو ساری نظریں اس وقت ججوں پہ تھیں، اور باقاعدہ جو ایک جلسہ پشین میں ہوا، اور صدر کا خطاب جو آگے بڑھ گیا کہ کل اگر ہوتا تو بڑا ہنگامہ خیز ہوتا، لیکن سارے چیزیں پس منظر میں چلی گئیں. اور اس وقت
ایران اسرائیل مہاجرائی کے حوالے سے کیا یہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں؟ یہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، ایک عام پاکستانیوں کو بھی۔ جی نثار صاحب، یہ جو صورتحال ڈیولپڈ ہوئی ہے اور اس کو ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ آپ بھی کہتے رہے، ہم بھی گفتگو کرتے رہے کہ نہیں جی شاید اب، لیکن پریکٹیکلی بہرحال ایران نے بھی یہ تو کہہ دیا تھا نا کہ ہم اس میں عملی طور پر اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا غزہ میں فلسطینیوں کے۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر ایران کچھ اور کرتا ہے تو غالباً عرب ممالک سے بھی اس کو سپورٹ نہیں ہوگی، تو یہ دونوں کے لیے، یعنی اسرائیل کے لیے تو اتنا نہیں، میں خیال ایران کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں مشرق وسطیٰ ہو یا ہماری پورا خلیجی ریاستیں ہوں، اس وقت ایک واحد فورس، طاقت، ایگریسو وہ ایرانی کی ہے۔ پاکستان کے تو اپنے مسائل اتنے ہیں، ہم لوگ انٹرنل مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنے معاشی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں وہ جو سپورٹ جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی نہیں ہیں، زیادہ وعید ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک ایرانی واحد ایک امید کی کرن ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا فاتح ہو کر نکلے گا، یہ بھی تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوگا کہ ہم زیادہ توقع کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، دنیا جس طرح سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے چنگل میں ہے اقوام متحدہ، تو یہ ایرانیوں کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایگریشن کریں، بلکہ انہوں نے ریٹیلیشن کری ہے۔ اس جگہ پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی 1 اپریل کے انسیڈنٹ کا جو ان کی ایمبیسی پہ اٹیک ہوا ہے، یعنی ان کی سوائل پہ اٹیک ہوا ہے، اس کا ریٹیلیشن کیا ہے۔ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غزہ میں ہونے والے قتل عام کا غم و غصہ بھی شامل تھا، اور ایران کو یہ موقع اسرائیل نے فراہم کر دیا کہ وہ ایک طاقتور ریٹیلیشن کرے۔ اس سے پہلے ایران سے ایسوسیٹ جو تنظیمیں جو ان کو پراکسیز کہتے ہیں آپ، چاہے وہ حزب اللہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ انصار اللہ یمن کی صورت میں ہو، چاہے وہ حشد الشعبی عراق کی صورت میں ہو، یا حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کی صورت میں ہو، انہوں نے اسرائیل کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کو مستقل ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہے جو باب مندب کے ذریعے یمن کے ذریعے ہونی تھی وہ روکی جا چکی ہیں۔ 13 سے 14 ویسل اسرائیلی اور اسرائیل سے ایسوسیٹڈ جو ہیں وہ یمن قبضہ کر چکا ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کو جہاں ریٹیلیشن مل رہی ہے وہاں پر اس کو ایک اکنامیکل لاسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ صرف آپ ایرانی حملے کے دوران دیکھ لیں کہ اسرائیل نے خود ان کے جو چینل 24 ہے اس نے چینل 12 ہے اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ $1.3 بلین کا انہوں نے ڈیفنس بجٹ خرچ کیا ہے اس کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل کو۔ تو اسرائیل ویسے ہی آلریڈی ایک مشکل کا شکار ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل جس نے ہولوکاسٹ کی بنیاد پہ مغرب میں اپنے لیے محبوبیت اور اپنی مظلومیت کا پرچار کیا ہوا تھا، فلسطین کی اس 6 ماہ کی ظلم و بربریت میں جو اس نے بچوں کو اور انسانوں کو قتل کیا ہے 33 to 37,000 کے قریب، اس کے بعد مغرب میں وہ ظالم کے طور پہ سامنے آیا ہے، وہ اس کی مظلومیت کا کارڈ ختم ہو چکا، اور یہ ایج مسلم ممالک کو اور ایران کو مل رہا ہے۔ ایران کو اس ریٹیلیشن میں وہ مغربی جو جسے بول سکتے ہیں آپ بیک لیش سامنے نہیں آیا، اس کو وہاں سے عوامی رائے عامہ کا مخالفت سامنے نہیں آئی ہے۔ وہی چند حکومتیں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی وہ اس کے لیے جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے پشت پناہ ہے، اور امریکہ نے بھی واضح طور پر ان کو سائیڈ لائن میں یہ جواب دے دیا ہے کہ اگر وہ کسی جنگ میں جاتا ہے نیتن یاہو اپنے جنگی عزائم کو لے کر ایران کے خلاف، تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اسرائیل اس وقت زیادہ آئسولیٹڈ ہے بانسبت یہ کہ ایران آئسولیٹڈ ہو۔ اسرائیل اس وقت زیادہ آئسولیٹڈ ہے بانسبت یہ کہ غزہ زیادہ آئسولیٹڈ ہو۔ اسرائیل اور نیتن یاہو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جو آج سے 1 سال پہلے تھے۔ اسرائیل کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ، تیسری گورنمنٹ آئی ہے جو 2 سال کے اندر آئی ہے۔ اسرائیل کے معاملات اچھے نہیں ہیں، وہاں سے جو لوگ باہر سے لا کے آباد کیے تھے انہوں نے سیہونی، وہ اس انسیکیورٹی کے بعد اسرائیل سے واپس اپنے پرانے ممالک میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسرائیل جس بنیاد پہ کھڑا ہوا تھا وہ بنیادیں اب اتنی مضبوط نہیں رہی ہیں، اور اگر اسرائیل نے دوبارہ ایران پہ حملہ کیا جس طرح کے ایرانیوں نے جواب دیا ہے، تو جو اب وہ اٹیک کریں گے بہت وہ سیویئر قسم کا ہوگا۔ یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل کنٹرول اٹیک تھا جو خاص خاص جگہوں پہ کیا گیا، اس میں کسی عوامی آبادی کو نہیں چھیڑا گیا، کسی ہاسپٹلس کو، کسی ایئر بیس کو کے علاوہ کسی جگہ کو اٹیک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسرائیل کو مظلوم بننے دینا نہیں چاہتے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال میں اسرائیل ون ون پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ اسرائیل جو بھی کام کرے گا اس میں اسرائیل لوزنگ پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو ایک اور متین صاحب، میں اس بات کی جسارت کر رہا ہوں، حالانکہ یہ تو آپ کا یعنی مقتدر حلقے بھی جانتے ہیں اور ہمارے جو حکمراں بھی جانتے ہیں، اور ایک
جوائنٹ سیشن بھی ہونے جا رہا ہے. جی بالکل. یعنی آپ ایران کا جو ایک پالیسی اختیار کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک نیشنل لیول پر ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتا. اور اگر سعودی عرب کر رہا ہے نا وہ تو ہاں بادشاہت ہے. بہت سارے ملک جب نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ آئے تو ایک ہو سکتے ہیں. کیا یعنی میں نے پھر وہی کہا کہ ہم تو اس بات کی اجازت نہیں کریں گے, لیکن خود ہماری دفتر خارجہ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو بھی علم ہے کہ ایک خاموش ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ وہ جو جوائنٹ سیشن آ رہا ہے وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وہی شور و شغوغا ہنگامے کو ہو, اور کم از کم تمام پارٹیوں کو, خاص طور پر جو ایک امپورٹنٹ اپوزیشن پارٹی ہے جس کے پیچھے 91 ارکان ہیں, میں تحریک انصاف کا بھی نام لے لیتا ہوں, کہ کم از کم اس معاملے پر تو ایک جوائنٹ ریزولوشن آنا چاہیے. لوگوں میں دلچسپی نہیں ہوگی کہ پریزیڈنٹ صاحب کیا کہنے جا رہے ہیں, وہ ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں. تو یہ بھی ایک ہماری ضرورت ہے کہ ہم توجہ دلائیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اس کے اوپر ایک ریزولوشن آنی چاہیے تھی. یہ جو چلے آج کل نہیں ہوا, اب جو 18 تاریخ کو 18 کو آ رہا ہے, لیکن وہ جو 18 والا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, ایڈریس آف دا پریزیڈنٹ. اس میں اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بات کر سکتا. تو وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت اونلی 1 مین ایڈریس ہے, ایڈریس بائی پریزیڈنٹ زرداری. اس خطاب میں توقع ہے کہ صدر زرداری صاحب خارجہ پالیسی, آپ کی ڈومیسٹک پالیسی, معاشی پالیسیز, آئندہ کا روڈ میپ, ان تمام تر چیزوں کا یقینی طور پہ وہ ذکر کریں گے. لیکن اگر وہ اعتماد میں لیں, اس لیے کہ اگر ایک وہ تقریر جو ہے اس میں ایک ریزولوشن, اور کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی کہ جو اگر اس میں قطعاً کوئی بات نہیں, اور وہ خارجہ پالیسی کا ذکر کریں گے اپنی سپیچ میں, چونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات, افغانستان کے ساتھ ایران, اور یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, امکانات ہیں اس بات کے کہ وہ جب اپنا فیوچر کا روڈ میپ, پولیٹیکل, اکنامک, ڈیفنس, سیکیورٹی, چونکہ اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کی ایک شدید ترین لہر کا بھی سامنا ہے, اس کا خاص طور پہ ذکر کریں گے, تو یہ یقینی طور پہ اس کا ذکر یقینی طور پہ آئے گا. یہ جو میں نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بات اس لیے کی کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ہم پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں گے, کہ ہم جو اس وقت یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے, معاشی بحران بھی ہے, اور اس وقت اگر بہت زیادہ زرداری صاحب کے بعد میں کہا جاتا ہے جی بڑی مفاہمت کرتے ہیں, تو اس وقت وہ نہیں چاہیں گے کہ اب ان کا جوائنٹ خطاب ایسا ہو کہ خاموشی سے سنا جائے, اور کوئی اگر یہ جو میں کہہ رہا تھا ایک ریزولوشن نہیں تو کم از کم اعتماد میں ضرور لیا جائے کہ یہ خالی ہنگامہ آرائی کا شکار نہ ہو کہ ایک طرف سعودی وزیر خارجہ آ رہے ہوں گے یا جا رہے ہوں گے, ایرانی وزیر خارجہ, ایرانی صدر آ رہے ہوں گے اس بیچ مرحلے میں ایک ہفتے میں. نثار صاحب جی, اب آپ کی بات صحیح ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت ایک بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, اور دوسرا یہاں پہ لیڈرشپ کرائسس بھی ہے. پاکستان جو اسلامی دنیا کا ایک بڑا لیڈر تھا, وہ اس غزہ کرائسس میں اپنا رول ادا نہیں کر سکا. اس کی وجہ اس کے انٹرنل کرائسس کو کہہ سکتے ہیں آپ, اس کے اکنامیکل کرائسس کو کہہ سکتے ہیں آپ, اس کے سیکیورٹی کرائسس کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ عرب اسرائیل وار کے اندر پاکستان نے لیڈنگ کردار ادا کیا ہے. لیکن اس پورے کرائسس کے اندر پاکستان کی سفارتکاری سے لے کے پاکستان کی بیک ڈور ریلیشن شپ بھی مضبوط نہیں رہی ہے. تو یہ کرائسس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اپنے جوائنٹ سیشن کے ایڈریس میں کیا اس سے بات کر سکیں گے, یا یہ تقریر بھی ان کی جو ہے اسی کرائسس کی نظر ہو جائے گی. نہیں, کرائسس سے زیادہ یہ کہ وہی میں نے کہا کہ نعرے بازی کی اور گھیراؤ کی اور ہلڑ بازی کی, یعنی کئی ایسے موقع آئے ہیں ہم نے کہ جو بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے. ارے بھٹو صاحب تو بہرحال شملہ جب گئے تھے تو کیسی خوفناک اپوزیشن تھی ولی خان بدنجو مینگل کی, اور سب کو انہوں نے اعتماد میں لیا. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ایسے مرحلے آتے ہیں, ایون جینوا ایکارڈ ہوا, اس وقت بھی میں بہت اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو اس وقت کیا اتنی, یہ ٹھیک ہے کہ اتنی میچورڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, لیکن اس طرف انہیں دیکھنا تو پڑے گا نا. دیکھنا پڑے گا, لیکن دیکھ نہیں رہے نا. اس وقت آپ کے یہاں پورا ملک پولرائزیشن کا شکار ہے, ڈویژن ہے بہت زیادہ, پولیٹیکل ڈویژن ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی کمیٹی اور انیشیٹ نہیں کی گئی ہے جو اس پولیٹیکل ڈویژن کو کنٹرول کر سکے. تو پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز, آپ کو پتا ہے, وہ روایتی طور پر جو گرینڈ الائنس بن کیا ان کا, وہ لامولا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گی. اگر نہ کرائیں تو بہت اچھا ہے, ہم ایک اچھا میسج دے سکیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ اس میں ریکارڈ کرائیں گے. ہاں مزید اب اگر میں کنکلوڈ کرنے جاؤں تو آپ تو فورن آفس جاتے رہتے ہیں, شاید بریفنگ میں بھی جائے جاتے رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ شاید آئندہ آپ سوال بھی کریں کہ جب اس وقت کتنا کرائسس کا موقع ہے, اس میں کیوں نہ آپ کے فورن آفس کے ذریعے ایک میسج جائے. یعنی کوئی الگ تو نہیں ہے دنیا سے, یا جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ کوئی
باہر کی تو نہیں ہے, Political message کی بات کر جب رہے ہیں, بالکل. جب ہم بیرون ملک لوگوں سے بات کرتے ہیں, بعض مرحلے پہ انڈیا تک سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. تو اپنوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا بریلوی صاحب. اور جس طرح نثار صاحب نے بھی یہ لفظ یوز کیا کہ پولرائزیشن معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ جوائنٹ سیشن جو ہوتا ہے ایک سمبولک ہوتا ہے, ایک آئینی خطاب ہوتا ہے, لیکن اگر یہ ہلڑ بازی کی نظر ہوا تو بہت رانگ میسج جائے گا. اور یہ پہلے شیڈول تھا, اس کو دوبارہ اس کو ری شیڈول کر کے 18 کو رکھا گیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وزیر خارجہ اس وقت اسحاق ڈار ہیں جو ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس سچویشن پہ کانفیڈنس میں لیں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ جوائنٹ سیشن والے روز اس دن کسی قسم کی ہنگامہ آرائی, ہلڑ بازی, چونکہ آپ کے سروسز چیف بھی گیلری میں بیٹھ کے اجلاس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے, سفارتکار تمام ایمبیسڈرز دنیا کے گیلریز میں انوائٹڈ ہوتے ہیں, آپ کا آرمی چیف, ایئر چیف, نیول چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف, آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی, تمام عسکری قیادت وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کا پلان ہوگا ہلڑ بازی کا, اور اگر وہ ہوا تو یہ ایک پازیٹیو میسج نہیں جائے گا. نثار صاحب, ہمارا تو یہ ہے کہ اپنے ایک پیغام دینا ہوتا ہے, وہ ہم دیتے چلے جائیں. وہ اسلام آباد میں جو مقتدر حلقے اور پولیٹیکل لوگ سنیں یا نہ سنیں, تو جیسے میں نے ان سے کہا بھی کہ فورن آفس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہنگامی حالات میں پریزیڈنٹ کا یا تو ملتوی کر دیا جائے, کیونکہ جو ایک اتحادی جماعتیں اس جگہ پہنچ چکی ہیں کہ وہ اپنے ایشو آف اسٹرینتھ ہی نہیں بلکہ حتی الامکان کوشش کریں گی کہ اس کو ڈسٹرب کریں. تو اس وقت یہ پیغام اگر یہاں گیا اور ساری دنیا دیکھے گی, کچھ امید ہے آپ کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اتنی میچورٹی کا مظاہرہ شاید نہ ہو؟ میرے خیال سے اگر حکومتی اتحاد اپوزیشن پارٹی سے رابطہ کرے, جو گرینڈ الائنس بنا ہے ان سے رابطہ کرے, تو شاید صورتحال اس جوائنٹ سیشن کے اندر قدرے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کی چیزیں انیشیٹ نہیں کی گئیں کہ یہ پریزیڈنٹ کا جو اسپیچ ہے وہ بہت ہی پیسفل ہو جائے اور ایک اچھا میسج جائے. تو ابھی بھی ٹائم ہے گورنمنٹ اور بینچز کے پاس کہ وہ اپوزیشن بینچز سے رابطہ کرے, تاکہ یہ جو اسپیچ ہے پریزیڈنٹ کی وہ ایک پیسفل اور ایک اچھی جو ہے ورتھ فل رہے. اس کے لیے رابطہ حکومت کو کرنا چاہیے, اپوزیشن تو یہ رابطہ نہیں کر سکتی, وہ تو اپنے خاص اسٹائل میں جو ٹریڈیشنل اسٹائل ہے ہمارا اسی پہ کام کرنا رہے گی. تو حکومت کو چاہیے کہ انیشیٹ کرے چیزوں کو, گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹ ہونا میں شکریہ نثار سعید صاحب, شکریہ متین حیدر. اور یہ جو آخر میں بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہم تمام اس پر تو گفتگو کر رہے ہیں کہ ایران کیا کرے گا اور سعودی عرب کیا کرے گا, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, ایون ہم لوگ تو اپنے معاملات میں سعودی عرب کو تو ایک سے کئی بار ہم انوالو کر چکے ہیں. اور یہ مرحلہ جیسے میں نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مقتدر حلقوں, یہاں کے جو اقتدار میں جو منتخب حکومت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مرحلے پر جبکہ ایک موقع انہیں ملا ہے کہ پریزیڈنٹ کا مشترکہ اجلاس خطاب ہوگا, اور جیسے کہ متین کہہ رہے تھے کہ تمام ملکوں کے سفارتکار اور آرمی چیفز موجود ہوں گے, تمام بری اس کی, کہ ایک اچھا میسج کم از کم جانا چاہیے. سیاسی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک مشکل صورتحال ہے اس وقت, کیونکہ پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک کی حیثیت سے پاس میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. اسے اسی وقت کردار ادا کرے گا جب ہمارے ہاں ایک یکجہتی کی فضا خود پولیٹیکل منظرنامے پر نظر آئے گی, اور اس کے لیے انیشیٹو بہرحال حکومت کو لینا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی کو اجازت دی.